جی فیصل صاحب، ساری ذمہ داری سہیل آفریدی پہ ڈال دینا کہ انہوں نے یہ ریلیشن شپ بہتر کرنے، یہ بھی کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. ذمہ داری تو وفاق کی بھی ہے نا کہ وہ صوبے کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو ہے بہتر کریں. بالکل. ان کے آفریدی صاحب کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے پرویز رشید صاحب نے ایک ویڈیو بنائی جس میں بولا کہ ان کو نہیں بننا چاہیے. یہ پرویز رشید صاحب کو کس نے حق دیا تھا؟ یہ کون سا جمہوری اصول تھا؟ کون سی ایسی اخلاقیات تھی جس کے تحت وہ باقاعدہ ویڈیو بنا کے بول رہے تھے کہ ان کا جو ہے وزیر اعلیٰ بن جانا جو ہے وہ بڑا نقصان دہ ہوگا صوبے کے لیے، پاکستان کے لیے؟ ان کو کس نے بات کا حق دیا تھا؟ اور کیوں اپنا اگر یہ وہاں کے جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، اپنی نو منتخب بھی ہیں بھی یا نہیں ہیں، اگر یہ پاکستان کے دشمن ہیں، ریاست مخالف ہیں، تو بھائی تو یہ ایم پی اے کیسے بن گئے؟ ان کو تو پھر ایم پی اے بھی نہیں بننا چاہیے تھا. یہاں اگر وہ ایم پی اے بنے تو اس کا مطلب ہم خود ہی طے کر لیتے ہیں ہر آدمی کے بارے میں کہ وہ ریاست کا مخالف ہے. جس کو چاہتے ہیں ہم جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بانٹ دیتے ہیں. یہ سرٹیفکیٹ جو ہے نا بانٹنا بھی جو ہے نا غداری کے، ریاست مخالفت کے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اور ریاست مخالفت تو آج تک کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آئی نا ریاست کی مخالفت ہوتی کیا ہے. ہر دور میں ریاست کی مخالفت کے جو ہے نا معیار تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک زمانے میں مسلم لیگ نون کی حمایت کرنا ریاست کی مخالفت تھی، آج تحریک انصاف کی بات کرنا جو ہے وہ ریاست کی مخالفت ہے. تو نہ نون لیگ کی حمایت کرنا ریاست کی مخالفت تھی، نہ تحریک انصاف کی حمایت کرنا ریاست کی مخالفت ہے. یہ سیاسی معاملات ہیں، اس کو ہمیں سیاست تک ہی دیکھنا چاہیے. یہ پاکستانی شاید دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں پہ ہر اپوزیشن کو جو ہے اپنی حب الوطنی جو ہے نا وہ ثابت کرنی پڑتی ہے، یا سیاستدانوں کو جو ہے وہ حب الوطنی. پہلے تو ہمیں یہ سلسلہ روکنا چاہیے، یہ سلسلہ جو ہے نا وہ بند کرنا چاہیے. بھائی جو پاکستان میں رہ رہا ہے وہ محب وطن ہے. بالکل. اگر وہ محب وطن نہیں ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جو بھی ریاست دشمنی کا جو بھی معیار ہے، جو بھی قانون ہے، جو بھی آئین کہتا ہے، اس کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے تو یہ الزامات کم سے کم ہر کسی پہ جو لگا دیتے ہیں یہ کسی طور پہ جو ہے نا مناسب نہیں ہے. یہ روایت کہیں تو ختم ہونی چاہیے نا. ماضی میں کیا ہوا، اب آج ختم کر لیں، طے کر لیں ہم یہ کام جو ہے نا وہ نہیں کریں گے. اب جو نیا وزیر اعلیٰ، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس نہج پہ جاتے ہیں. یہ سوال ہے نا کہ بڑا امپورٹنٹ کہ وہ کیا کر دیں گے، کیا تباہی مچا دیں گے، کیا وہ جو ہے وہ اپنا طوفان برپا ہو جائے گا، کیا وہ اسلام آباد فتح کر لیں گے، جیل کی سلاخیں توڑ کے جو عمران خان کو لے کر آ جائیں گے. ایسا تو کچھ نہیں کر سکتا نا وزیر اعلیٰ، نہ اس میں اتنا دم ہے، نہ ان کی اتنی استعداد ہے. بیسیکلی عمران خان کا ایشو یہ تھا، عمران خان کو شکایت یہ تھی کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ کنٹرول پالیٹکس کر رہے ہیں. جس طرح کی عمران خان سیاست چاہتے ہیں، اس طرح کی عمران خان جو ہے وہ جیل کے باہر جو ہے وہ سیاسی معاملات کو انجام دینا چاہتے ہیں. علی امین گنڈا پور وہ نہیں کر پا رہے، وہ کنٹرول ہو چکے ہیں، وہ سسٹم کا جو ہے وہ حصہ جو ہے نا وہ بن چکے ہیں. تو ان پہ عمران خان کا اعتبار ختم ہو گیا تھا. عمران خان نے پھر اس کے بعد اپنے ایک نئے گھوڑے کو جو ہے میدان میں اتارا ہے کہ اس لیے اتارا ہے کہ بھائی وہ کنٹرول پالیٹکس نہیں کر سکیں گے. لیکن اس بات کی بھی کیا ضمانت ہے کہ 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد ہر انسان کی بشری کمزوریاں ہوتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کنٹرول پالیٹکس کرنا شروع کر دیں تو پھر ان کو بھی کیا آپ جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے. تو یہ ایک پہلو ہے. آج کی تاریخ میں جو ان کی تقریر تھی، اس تقریر کو ہمیں نا ایک توجہ دینی ہوگی. اس وقت جو کے پی کے معاملات ہیں وہ پاکستان کے دیگر صوبوں سے بہت مختلف ہیں. ان کو آپ معمول کی صورتحال میں نہیں دیکھ سکتے. خاص طور پہ پاکستان اور افغانستان کی جو صورتحال ہو گئی ہے اس پہ بعد کے پی کے کی اہمیت بہت زیادہ اختیار کر چکا ہے. تو اس وقت وفاق کو بھی اور صوبے کو بھی یہ لڑائی جھگڑا سیاست یہ سب چلتا رہے گا. پاکستان جو ہے وہ اولیت ہے. پاکستان پہ کوئی چیز کو فوقیت نہیں ہونی چاہیے. تو اس وقت سب سے پہلے جو ہے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تاکہ یہ جو کشیدگی ہے جس کا جو پاکستان افغانستان کی جنگ کا جو براہ راست جو اثر پڑ رہا ہے کے پی کے اوپر، اس کو کس طرح ختم کرنا ہے، اس کو کس طرح روکنا ہے، تاکہ اس کے اثرات کو کس طرح محدود کرنا ہے. اس پہ سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ سیاسی جنگ ہم بعد میں لڑ لیں گے. اس وقت یہ فوقیت دونوں فریقین کے لیے نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے. جی نویر صاحب، یہ بات تو درست ہے کہ دونوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. جو بہتر ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کو دونوں نے قائم رکھنا ہے. لیکن یہ جو بیان بازی، جیسے عطا تارڑ صاحب نے بھی پہلے کہہ دیا، پرویز رشید صاحب کا بھی ذکر کیا، فیصل صاحب نے دہشت گردوں کی سہولت ہے، یہ اس طرح کے الفاظ ایک نو منتخب کے لیے، کسی صوبے کا جو ایک ہیڈ ہے، مطلب سی ایم ہے، ان کے لیے اگر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو وہ پھر وہی بات ہے کہ جس وقت ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے یہی الفاظ، یہی بیانات پھر ہمارے آگے آتے ہیں. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا مختلف ثابت ہوں گے؟ سہیل آفریدی ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ پہ نظر آئیں گے؟
اچھا دعا، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی جو تعفن زدہ موروثی سیاست ہے اس میں سہیل آفریدی کو نامزد کرنا میرے خیال میں یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. یہاں پہ تو باریاں، یہاں پہ تو آپ کے نام کے ساتھ اگر زرداری، بھٹو اور شریف نہیں لگا ہوا تو آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ ایک ایسے چیف ایگزیکٹو کی پوسٹ تک پہنچ پائیں گے. اور میرے خیال میں اس کی طرف سہیل آفریدی نے اپنی تقریر میں اشارہ بھی کیا کہ نہ میرا باپ پالیٹکس میں تھا، نہ میرا دادا تھا، اور نہ میرے نام کے ساتھ زرداری ہے، نہ بھٹو ہے، نہ شریف ہے، اور مجھے جو ہے وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے لیے جو ہے وہ نامزد کیا گیا. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت خوشائند چیز ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ جو اس وقت کیا جا رہا ہے، دیکھیں نا، علی امین گنڈا پور صاحب نے پہلا استعفیٰ دیا، کہا گیا کہ جی نہیں ملا، پھر انہوں نے دوسرا استعفیٰ دیا، وہاں پہ رسید لی کہ جی ریسیو ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے ٹویٹر پہ جا کے جو ہے وہ کہا کہ میں نے ریزائن کر دیا ہے، پھر اسمبلی میں آ گئے، اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا جی میں نے ریزائن کر دیا ہے. تو یہ تو اسی کی کڑی ہے جو ہم الیکشن سے پہلے دیکھ رہے تھے، جو جس طرح کے وفاقی حکومت کے وزراء جس طرح کے بیانات دے رہے تھے کہ جی اس بندے کو نہیں ہونا چاہیے. آپ کون ہیں؟ دیکھیں آئینی طور پہ دیکھیں، اخلاقی طور پہ دیکھیں، سیاسی طور پہ دیکھیں، آپ کر کیا رہے ہیں؟ یعنی آئینی طور پہ ایک بندے نے جب ریزائن کر دیا اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جی اس نے ریزگنیشن اپنا جب سبمٹ کر دیا اسی دن سے، اسی وقت سے وہ افیکٹو ہو گیا. اب گورنر صاحب پہلا ریزگنیشن ان کو نہیں ملا تھا، اچانک سے دوسرا ملا تو پہلا بھی مل گیا. اب اس میں سے جو ہے وہ نقطے نکالے جا رہے ہیں صحیح کہ جی یہ سگنیچر میچ نہیں کر پا رہے. اور بھائی جب وہ جا کے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے تو آپ پھر اس میں آپ کے تو وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جی ہم نے نہیں بننے دینا. آپ اس سے دیکھیں کہ کے پی کے عوام، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی نے کے پی کے لیے کیا کیا، اگر نہیں کیا تو کیوں مسلسل تیسری دفعہ منتخب کیا جا رہا ہے؟ یعنی کے پی کے عوام کوئی بدو تو نہیں ہے نا کہ آپ نے وہ کچھ بھی پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں کر پا رہی اور وہ جو ہے بار بار ان کو اسمبلی میں لے کے آ رہے ہیں. وہاں پہ تو مینیپولیشن بھی اس طرح سے نہیں ہوئی جیسے فیبروری کا الیکشن ہوا تھا، وہاں پہ لوگوں نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا. اب یہ کے پی کی اسمبلی جو ہے یہ ول آف دی پیپل ہے، یہ کے پی کے عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے. اب وہ اسمبلی ایک شخص کو اگر اپنا چیف منسٹر بنانا چاہ رہی ہے تو آپ کون ہیں اس کو روکنے والے؟ آپ کیوں جو ہے ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ، سیاسی طور پہ اور آئینی طور پہ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے جو کہ کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف ایک چیز اور جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اب سہیل آفریدی صاحب چیف منسٹر بن گئے ہیں. دیکھیں یہ ہوا تھا، ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ گنڈا پور صاحب جو تھے وہ سیاست میں بہت زیادہ تھے، وہ گورننس کے اوپر فوکس نہیں کر پا رہے تھے اور اسی وجہ سے گورننس جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی تھی. اور اب ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری کے پی کے جو تھے وہ ان کا عہدہ بھی ان سے لیا گیا اور جنید اکبر کو دیا گیا. وجہ یہی تھی کہ وہ پولیٹکس کے اوپر زیادہ وہ جو ہے وہ دھرنوں پہ اور پروٹیسٹوں میں زیادہ، ریلیوں میں زیادہ تھے، وہ گورننس کو دیکھ پا رہے تھے. تو میرے خیال میں اب جنید اکبر، سہیل آفریدی صاحب کو کانفرنٹیشن جو ہے اس سے ہٹنا چاہیے. یعنی آپ ٹکراؤ کی سیاست نہ کریں، آپ جو ہے وہ گورننس کے اوپر فوکس کریں. اور جس طرح سے دہشت گردی کے پی میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ آئے دن اٹیکس ہو رہے ہیں، تو آپ سیکیورٹی کے اوپر، گورننس کے اوپر توجہ دیں، کانفرنٹیشن کی طرف جو ہے وہ نہ جائیں. تو دونوں اطراف سے، ہر دو اطراف سے میرے خیال میں سوچ سمجھ کے اور جو ہے وہ وزڈم کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے. سہیل آفریدی صاحب کو رائے آپ نے جانی ایکسپرٹس کی. کوئکلی بریک سے واپس آئیں گے. افغان طالبان اور بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کا پاکستان پر حملہ، پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا. افغان طالبان اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ خطے اور خاص طور پر پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ساتھ ہی کہ اب پاکستان کو افغان پالیسی پر نظر ثانی کی کتنی ضرورت ہے. بریک کے بعد